ایاز صاحب، ایک طرف نون ہے، دوسری طرف جنون ہے. سب سے پہلے تو جو الیکشن کیمپین دونوں جانب سے چلائی گئی، ایک طرف عمران خان، دوسری طرف مریم نواز، کس حد تک متاثر کن رہی ہے یہ؟ آج آخری روز ہے الیکشن مہم کا. کاش ایسے ہی ہوتا کہ ایک طرف عمران خان ہوتے اور دوسری طرف نون لیگ ہوتی. نیچر جو ہے اس کانٹیسٹ کا تھوڑا مختلف ہے. ایک طرف لائی گئی حکومت ہے، بندوبست ہے، اچھا، ساری پارٹیاں ہیں، پریشانی کا عالم ہے. پیچھے سے لانے والے پریشان، حیران، کیونکہ ساری ان کے کیلکولیشنز غلط ثابت ہوئے. تو یہ دو پارٹیز کے نہیں ہے، یہ ہے. اور دوسری طرف اس ساری چیز کو چیلنج کرنے والا جو ہے اکیلا میدان میں کھڑا ہے. اب اگر آپ کو اکیلے کے ساتھ کوئی اور فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ تو آپ کے آنکھوں کا کمال ہے، لیکن ہے وہ اکیلا وہاں پہ، وہاں کھڑا ہے. تو کانٹیسٹ یہ ہو رہا ہے. یہ نون لیگ کا نہیں، نون لیگ اور پی ٹی آئی والی کے ہوتا تو ایسے نہ ایکسائٹمنٹ ہونی تھی نہ کچھ تھی. تو ایسا پہلی بار ہوا ایاز صاحب 2018 میں ہوا، جو آپ کی انفارمیشن ہے کہ جو پھٹے لگے اور سب کچھ ہوا، تب جو چیلنج کر رہے ہیں وہ ایک طرف تھے اور یہ دوسری طرف تھے. دیکھیں بات سنیے، یہ جو ہیں چیلنج اس وقت جنہوں نے، اگر آپ کا مفروضہ مان لیا جائے، انہیں چیلنج کرنے والا کوئی نہیں تھا. اچھا، یہ جو نون کے وہ شیر نہیں ہے جن کو آپ وہ چڑیا گھروں میں وہ جو کیا کہتے ہیں میوزیم میں ڈالتے ہیں، اندر سے بھوسا ڈال کے وہ اپنے وہ دروازوں پہ ڈالے ہوتے ہیں، ان سے ایک چیخ نہیں نکلی تھی. ناٹ ون ساؤنڈ. شہباز شریف یہ وہ سارے کے سارے چپ کر کے انہیں گھر بھیج دیا تھا، اور وہ چپ تھے، انہوں نے الیکشن لڑی. اور وہ باہر تھے، بیٹی بھی باہر تھی، کچھ بھی نہیں وہ کر سکے تھے. کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا کہ نواز شریف کو کیوں نکالا ہے، ہم لڑیں گے، وہ بات ہی نہیں تھی. مجھے کیوں نکالا؟ یہ جو ہے، یہ جو بات ہے، آپ اگر دیکھیں یہ آدمی چیلنج کر رہا ہے. اور چیلنج نون کو کہ اچھے چیلنج کرنے کا کون سا مطلب کمال ہے؟ مطلب یہ شہباز شریف کو چیلنج کرنا کوئی مشکل ہے، یا کوئی یہ جو باقی ہیں جو ان کو چیلنج کرنا؟ یہ چیلنج جو کہتا ہے میر جعفر، میر صادق. اب آپ بتائیں، آپ کی تاریخ آپ زیادہ سمجھتی ہیں، اشارہ کس طرف ہے؟ اور یہ جنہوں نے ہم پر مسلط کیے ہیں، بھائی مسلط کیے ہیں تو کوئی کرنے والا ہوگا، وہ کون ہے؟ تو یہ تو ان کو مخاطب ہو رہے ہیں. اگر آپ اس بڑے جو ہے، جو ایک سٹیج سیٹ ہو رہا ہے جس سے پاکستان، یہ صرف حکومت نون لیگ کی بات نہیں ہے، پاکستان کی آئندہ سمت جو ہے، جس گرداب میں ہم پھنس چکے ہیں، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نکل سکتے ہیں، یہ اس کا ہے. تو آپ اسے ریڈیوس کر رہے ہیں یہ نون لیگ، اور ایسا ہرگز نہیں ہے. ایسا چیلنج جن کو کیا جا رہا ہے تاریخ پاکستان میں 74 ایئرز بنگال میں ہوا تھا. بنگال کی ڈیٹیلز میں جانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، اور اب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے معزول ہونے کے بعد کیا تھا، اور ان کا حشر جو کر دیا تھا. تو آپ جو بتا رہے ہیں اس سچویشن میں جنہیں عمران خان چیلنج کر رہے ہیں، وہ ضمنی انتخابات جیت پائیں گے؟ جیت کس کی ہے پھر؟ ہم تو صرف بتا سکتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ خلقت خدا کہاں کھڑی ہے. ٹھیک. اب خلقت خدا کسی کو نظر نہ آئے، اس جو ہیں ان آنکھوں کا تو علاج ہو نہیں سکتا. بھکھر جیسے مقام میں ساہیوال، بارش ہو رہی ہے، لوگ کھڑے ہیں، اس میں مداح سرائی جو ہے عمران خان کی مطلوب نہیں ہے. اچھا. اس پروگرام میں جو تنقید کرنے والے تھے وہ کرتے تھے، تو وہ بات نہیں ہے. لیکن جو اب آنکھوں دیکھا حال ہے، جو ایویڈنس، جو ایمپیریکل، وہ جو انگریزی ایمپیریکل آبزرویشن ہے، خلقت وہاں جا رہی ہے، جوش و خروش وہ ہے. اچھا. جو ان کا ہے، جو کل پرسوں کا تھا، اور ان کو پھینٹا ایسا دو، پھینٹی نہیں، ان کو پھینٹا ایسا دو. وہ جو ایک بولنے کا انداز ہے، جو ایک باڈی لینگویج، تو بڑا گھسا پٹا لفظ ہے، وہ میں استعمال نہیں کروں گا، پر وہ ایک وہ جو ہے، وہ چیز جو ہے، اس نے تو عوام کو گرما دیا ہے. لب و لہجے نے. اچھا، جو نہیں گرمائے جاتے، جن کی اور ہے، جو بالکل ان کا دیکھیے نا، وہ کئی چیزیں، کئی امراض لا علاج ہیں. اچھا. حکیم لقمان وہ ایک وہم لا علاج،
ایک کدورت بھر جائے دل میں وہ لا علاج. ٹھیک. ایسے وہ آپ کوئی دوا نہیں ہے کسی ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس کہ وہ آپ سے نکال سکے. ٹھیک. تو یہ ایویڈنس ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کا کانٹیسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں خلقت خدا یہ ایک خلقت طرف ہے، یعنی خدا عمران ایک خان کی طرف ہے بیک کر رہی اور ہے. یہ بندوبست لانے والے جو کنفیوزڈ ہیں یہ ان کے خلاف ہے.